بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی خالہ میمونہ کے یہاں آئے۔ ان کے یہاں بنا گو پایا جسے اس کی بہن خفیدہ نے بھیجا تھا۔ اس نے گو آپ کی خدمت میں کھانے میں پیش کر دیا، اور کم ہی ایسا ہوتا کہ آپ کی خدمت میں کوئی کھانا پیش کیا مگر یہ کہ اس کا نام ذکر کر دیا جاتا کہ یہ فلاں کھانا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گو کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حاضرین میں سے کسی عورت نے کہا کہ بتا دو نا کہ جو پیش کیا گیا ہے وہ گو ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا اور تناول نہیں فرمایا۔ بخاری۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ دسترخوان پر کوئی کھانا ہو جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے تو بتا دینا چاہیے کہ یہ فلاں کھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے والے کو وہ مرغوب نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دسترخوان پر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور معلوم ہونا سنت ہے۔ گو ناف کے یہاں کھانا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ گو ایک جانور ہے جس کی پھونک بڑی تیز ہوتی ہے۔ کم کھانا ایمان کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کے دھونے کا حکم دیا۔ اسے دھویا گیا اور اس کا دودھ اسے پلا دیا گیا۔ پھر دوسرا دھویا گیا اور پلایا گیا یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پھر وہ شخص صبح کو اسلام لے آیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بکری کو دھویا جائے۔ چنانچہ اس کا دودھ دھویا گیا اور پلایا گیا۔ پھر دوسری بکری کو دھویا گیا مگر اس کا دودھ نہ پی سکا، پیٹ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے۔ مومن کم کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا کھانا 2 کو اور 2 کا 4 کو اور 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ مومن چونکہ کھانے کا حریص نہیں ہوتا، اگر کبھی ایک کے کھانے میں دوسرا شریک ہو جاتا ہے تو اسے گرانی یا کمی کا احساس ہو کر پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ بوقت ضرورت کم پر گزارا کر لیتا ہے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ مومن کے اخلاص کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ اگر دوسرا شریک ہو جائے تو بھی پورا ہو جاتا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حدیث پاک میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن برتاؤ کی تاکید ہے کہ 2 آدمی تیسرے آدمی کو شامل کر لیں۔ محدث جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا مفہوم یہ لیا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر کر کھانا 2 کو کام دے سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے کہ مقصد ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم ہے اور کھانے میں شرکت کی ترغیب ہے، مگر خیال رہے کہ ساتھ کھانے میں ہر ایک دوسرے کی رعایت کرے، حریص دیوس کی طرح صرف اپنی ہی فکر نہ کرے کہ رفقا کی حق تلفی اور بے برکتی کا باعث ہے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔